الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 178 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 179، 180 اور 181 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پھیلا رکھے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہیں، لیکن اس سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اندر جو سٹارٹ ہوا ہے، جہاں پہ آیت کا وہاں پہ الفاظ ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً تحقیق ہم نے بہت سے جنات اور انسان جو ہیں وہ جہنم کے لیے ذرأنا کے الفاظ ہیں کہ پھیلا رکھے ہیں، چھوڑ رکھے ہیں۔ ہمارے عام طور پہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ ہم نے بہت سے جن و انس ہیں وہ جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں۔ یہاں پہ ذرأنا کا ترجمہ جو ہے پیدا کر دیا کیا اکثر مترجمین نے، لیکن یہ ترجمہ میرے نزدیک جو وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ذرأنا کا معنی اصل میں پیدا کرنا نہیں ہوتا۔ پیدا کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں خلقنا کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ خلق الجن والانس، جہاں پہ انسان نے پیدائش کی، جنات کی پیدائش کا تذکرہ ہے، وہاں پہ خلق کے الفاظ آتے ہیں۔ خلقنا کا معنی ہے پیدا کرنا۔ ذرانہ کا مسئلہ اصل میں ہو جاتا ہے چھوڑ دینا، پھیلا دینا، بکھیر رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگ زمین پہ جب پھر رہے ہیں، بڑے دندناتے پھرتے نظر آ رہے ہیں اور جناب ترقیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کو جہنم کے لیے ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یعنی کہ ریجیکٹڈ لوگ، جن کو اللہ کی طرف سے مہریں لگ جاتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت سے لوگ اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہیں، ان کی نافرمانی اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اللہ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے زمین پہ۔ ٹھیک ہے، ایک مہلت ان کی وہ پوری ہو رہی ہے، اصل کا فیصلہ جہنم کا ہی ہو چکا ہے۔ اللہ نے جہنم کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے، کر لو جو تم کرنا ہے، آخری تو مقام تمہارا وہ تو جہنم ہی ہے۔ کیونکہ اگر ہم سیدھا سیدھا یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اٹیک چلا جاتا ہے، الزام چلا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو خام کا پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، کہ آئے دنیا میں اس لیے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو اس طریقے کیوں پیدا کیا کہ ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی ظلم والا کام نہیں کرتا۔ یہ تو سیدھا سیدھا ظلم کرنے والی بات ہے۔ یہاں پہ الفاظ کچھ اور ہیں، لیکن مترجمین سے ترجمے میں جو ہے وہ لفظ پیدا کرنا لکھ دیا، جس سے کہ بالکل ایک غلط مفہوم دماغ کے اندر آ جاتا ہے، ایک یعنی کہ اعتراض بن جاتا ہے۔ غیر مسلم بڑے آسانی سے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ جہنم میں ڈالا جائے، تو جس کو جہنم میں پیدا اسی کے لیے کیا، اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا، اس کو کیا قصور ہے، کس بات کی سزا ہے اس کے لیے؟ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو لفظ یہاں پہ اللہ نے نازل کیا ہے، عربی کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر ایک بھرپور معنی رکھتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے خلقنا کا لفظ نہیں لگایا بلکہ ذرأنا کا ہے۔ تو رکھنا مفہوم جو ہے ہم اس کے لیے قرآن میں اور آیت بھی مل جائیں گی۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 11 پڑھیں، وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر سورہ ملک کی اس کی ہے آیت نمبر ملک میں بھی والی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ الفاظ دوسرے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ پھیلانا کا ہی ترجمہ لکھا گیا ہے، مترجمین نے پھیلانے ترجمہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں یہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت سے جن و انس پھیلا رکھے ہیں زمین میں، ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے پھر رہے ہیں وہ، لیکن ان پہ کوئی وہ یعنی کہ عذاب نہیں آ رہا، کوئی پکڑ نہیں آ رہی فوراً، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہاں پہ اب یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دے رکھی ہے، یہاں پہ کوئی ٹائم لمٹ ہے، وہ پورا ہوگا، اس کے اندر امتحان انسان کا ہو رہا ہے۔ تو جو امتحان میں فیل بھی ہو چکے ہیں، جو لمٹ ہے اللہ ان کی وہ پوری کر رہا ہے، یہاں پہ تو لمٹ پوری ہوگی تو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو یہ تذکرہ یہاں پہ اللہ نے کیا کہ بہت سے جنہوں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ یہاں پہ ان کی کنڈیشن آگے اللہ نے بتائی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل دماغ اللہ نے ان کو دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، لا یفقہون بہا ان کو، لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں، اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ اپنے ساری کی ساری توانائیاں دنیا میں غرق کر رکھی ہیں انہوں نے، دنیا کا مال کمانے کے لیے غرق کر رکھی ہیں۔ جو نشانی اللہ نے دکھائی ہیں ان نشانیوں کو ان کی توجہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں بھی ہیں، لا يبصرون بها، اصل میں دیکھتے ہی نہیں۔ اللہ نے کتنی نشانی رکھی، کتنی عبرتناک چیزیں دنیا میں نظر آتی ہیں، لیکن اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن بس وہ چیز دیکھی نہیں رہی جو دیکھنے کے لائق ہے، جس سے انسان سبق حاصل کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کر آئے، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے، وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ آنکھیں ہیں لیکن استعمال نہیں کر رہے۔
پھر فرمایا بل ہم آذان لا یسمعون بھی، ان کے کان بھی ہیں لیکن اس سے سن ہی نہیں رہے. کتنی اللہ کی ان کو آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جگہ جگہ لوگوں کی چیخ و پکار بھی سنائی دیتی ہے کہ جو لوگ تکلیف میں ہیں کیوں ہیں، کیا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو اللہ کے پیغامات سنانے والے جگہ جگہ پیغام سنائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے پیغام سنانے والے دنیا میں رکھے ہیں. آج بھی ہیں لوگ جو اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جو اللہ نے دین ہمیں دیا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، لیکن وہ سننے کی صلاحیت ان کے پاس ہے لیکن وہ سن ہی نہیں رہے. جو سننے والی بات ہے وہ نہیں سن رہے. اللہ نے کیا کہا پھر کہ اولئک کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں. چوپایوں کے پاس بھی سب کچھ ہوتا ہے نا، ان کے پاس بھی دل دماغ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن وہ ایسے بس بیکار ہیں کہ وہ جو ہم ان کو سنائیں گے وہ سنیں نہ سنیں، اور جو ہم دکھائیں گے وہ دیکھا دیکھیے ایک برابر ہو ان کے لیے. تو وہ حال ان لوگوں کا ہے کہ جانوروں کی طرح ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو اللہ فرمائے کہ بل ہم اضل، وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. جو تو جانور تو ہیں ہی ایسے، ان کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے، یہ ان سے بھی گئے گزرے کہ اللہ نے ان کو باقاعدہ بنایا، صحیح سالم بنایا کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں ان صلاحیتوں کو، لیکن پھر بھی نہیں کر رہے. تو یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. ان کے پاس صلاحیت ہے ہی ایسے نا کہ وہ اس لیول تک ہی ہیں، یہ تو اس سے ہائی لیول پہ ہیں لیکن اس سے اپنے آپ کو لو لیول پہ گرا رکھا ہے. تو یہ جانور سے بھی گئے گزرے کہ وہ اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہ اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو یہ ہوش ہی نہیں کہ ہم کس راستے کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں، غفلت کر اپنا زندگی پر گزاری ہوئی ہے. بہت سارے لوگ اس طرح ہم دنیا میں دیکھیں، اس طرح کے ہمارے آس پاس نظر آتے ہیں کہ بس وہ ایک جانور جیسی زندگی گزارے ہیں. ان کو آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، ہمارا منزل کیا ہے، ہم نے جانا کس طرف ہے، اس طرف دھیان ہی کوئی نہیں. بس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، چلے جا رہے ہیں تو چلے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ ایسے نہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ تم یوں ہی رہو، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے وہ یعنی کہ ریجیکٹڈ ہو گئے، قسم کے مہرے لگ گئی ان کے، جو اللہ نے ان کو چانسز دیے تو سب کے سب گواہ بیٹھے. اب ٹھیک ہے دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، اپنا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ایک قسم کا جانور کا فیصلہ ان کے لیے لکھ دیا کہ جو ان کی مہلتیں تھیں وہ بیسیکلی ختم ہو گئی. جو چانسز اللہ نے دینے تھے وہ سب کے سب انہوں نے گنوا لیے. تو ایسے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوڑ رکھے ہیں جن کے اللہ جہنم کے فیصلے کر چکا ہے اور وہ آخر میں جہنم میں ہی جائیں گے. اس میں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، ان کو اس کے ساتھ پکارو. اللہ کے مختلف نام جو قرآن میں تذکرہ ہوئے ہیں، اچھے اچھے اس کے صفاتی نام ہے جو اس کی بخشش پر مبنی اور رحمت پر مبنی نام ہے، ان کو اس کے ساتھ پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ایسے لوگوں کو جو اس کے نام کے اندر الحاد کرتے ہیں، اس میں کچھ بحثیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو اسی کا بدلہ دیں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اور فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور انہی میں سے ایسے لوگ بھی جن کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ بھی ہماری پیدائش ہیں، کیونکہ ہدایت کی طرف، حق کی طرف راستہ دکھاتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حق کا راستہ دکھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. وما وبہ یعدلون، اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، لیکن انصاف کے بعد لوگوں کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے پیدا کیے، جو وہ ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں کہ لوگوں کو ہوش دلا رہے کہ تم جس راستے پہ جا رہے ہو وہ غلط ہیں. اب یہ سننے سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم حق بات کو سنیں، حق بات کو دیکھیں، سمجھیں اور اس کے ذریعے آپ اپنی اصلاح کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر جانور والا حساب اللہ نے کہا کہ تم جانور کی طرف، انسانیت والی کوئی بات نہیں رہ گئی. تو بہر اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ یہاں پہ آج جو تھی وہ قابل ذکر تھی جس کے اندر ترجمے میں غلطی ہے، اور ہم ترجمہ ایسے کر دیتے ہیں کہ بس اللہ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا. اللہ نے ہرگز یہ بات یہاں پہ نہیں کہی، بلکہ جہنم کے لیے اللہ نے چھوڑ رکھا ہے. انسان کہتا ہے کہ یار یہ قدر نافرمانی کر رہا ہے، اللہ ان کو پکڑ کیوں نہیں رکھتا ہے، لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنا ان کو ساتھ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑ رہا، کیوں نہیں عذاب دے رہا. تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے چھوڑ رکھا ہے، ایسے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے. بس وہ مہلت کے اندر جو کرنا چاہتے کر رہے، اگر اپنے معافی کی تلافی کر لیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو پھر جہنم کا فیصلہ تو ان کے لیے ہے ہی. تو اللہ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے. جب ان کو پکڑ کرے گا، جب ان کا موت کا وقت آ جائے گا تو وہ اٹھا کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ان کا اس سے بدتر جو ہے کوئی انجام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.